الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني وأنا منك رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام، تاریخ انسانی میں کچھ ہستیاں ایسی گزرتی ہیں جو انسانیت کے لیے رہنما ثابت ہوتی ہیں. جب زبان پر ان کا ذکر آئے تو دل میں عقیدت کی لہر دوڑتی ہے. جب ان کی سیرت کو پڑھا جائے ایمان کو تازگی ملتی ہے. انہی ہستیوں میں ایک نام اہل بیت نظام کا ہے جو خون نبوت سے ملی اور مقدس چراغ بنی. انہی ہستیوں میں ایک نام اصحاب پیغمبر کا بھی ہے جنہوں نے دن رات نبوت کے پہلو میں بیٹھ کر علوم نبوت کو حاصل کیا. اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اسٹیج سے آپ کو امن اور اعتدال کا درس ملے گا. آپ کو عظمت صحابہ بھی ملے گی، اہل بیت کی عظمت بھی ملے گی. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی. اس دیوار کا اصحاب پیغمبر اور اہل بیت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں. میرے اکابر نے مثبت انداز میں دلیل کی قوت سے اس منفی پروپیگنڈے کو ختم کیا. میں اپنے اکابر کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. اہل بیت کے افراد میں ایک نام ہے حضرت علی المرتضیٰ کا. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف قابل تحسین نہیں بلکہ لائق تقلید ہے. لیکن میں وقت کے اختصار میں رہ کر حضرت علی المرتضیٰ کے ان فضائل کا ذکر کروں گا جو زبان نبوت سے ملے. روایت بخاری کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انت منی و انا منکا. روایت مسلم کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبوت بعدی. اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے بات ترمذی کی جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا ولیہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ. اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت کر. بات بحقیقی کی جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. صحابہ منتظر ہیں اللہ کے نبی یہ پرچم کس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، یہ پرچم کسے ملتا ہے. صحابہ ٹک ٹکی باندھ کے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے جس کے ہاتھ میں پرچم دیا
وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ اگر اہل بیت کے چشم و چراغ حسن و حسین کی بات کی جائے تو آئیے میرا عقیدہ سنیے۔ اگر باقی صحابہ کرام جنتی ہیں تو حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ ہمارا نظریہ سنیے، ان الحسن والحسین ہما ریحانتان من الدنیا، یہ دنیا کی ایسی خوشبو ہیں جس نے فضا کو معطر کیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، حسن و حسین میں آپ کو پیغمبر کا رنگ نظر آئے گا۔ اگر بات حضرت فاطمہ کی جائے تو ہمارا نظریہ یہ ہے، دنیا میں جب بھی پاکیزگی عفت کا ذکر ہوگا تو حضرت فاطمہ ضرب المثل ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کی فضیلت دیکھی جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری لخت جگر ہے، ومن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ بات ہے اہل بیت کی، لیکن کبھی یہ عنوان دیا جاتا ہے کہ انہوں نے خلفائے ثلاثہ کے اندر عداوت علی موجود ہے۔ میں نے کہا میں اپنے اکابر کے حوالے دوں، میرے اکابر کی رائے کہہ کر آپ رد کر دیں گے۔ میں اپنے اکابر کی بات نہیں کرتا، میں آپ کی کتب پیش کرنے لگا۔ جلاء العیون اٹھائیے، کشف الغمہ اٹھائیے، حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح ہوتا ہے۔ آپ کا نکاح کیسے ہوا؟ خیال ابو بکر کو آیا، اس خیال کی تکمیل کے لیے دستک حضرت عمر کے دروازے پہ دی۔ 400 دراہم بھی دیے، زرہ بھی دی۔ دینے والے حضرت عثمان ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَأَخَذْتُ الدِّرْعَ وَالدَّرَاهِمَ وَأَقْبَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، میں یہ لے کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَدَعَا بِأَبِي بَكْرٍ، ابو بکر کو بلائیے، اور مزید فرماتے ہیں وَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ اشْتَرِ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمَ، ابو بکر مارکیٹ میں جائیے، ضرورت کی اشیاء خرید کر حضرت علی کا نکاح کر دیجئے۔ مجھے بتائیے یہ مودت نہیں تو اور کیا ہے؟ مزید کہوں گا، جعفریات اٹھائیے، ان ابا بکر و عمر و عثمان یرفعون الحدود الی علی بن ابی طالب۔ ارے اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھیے، خلفائے ثلاثہ نے حضرت علی سے محبت کا اظہار کیسے کیا۔ حکومت بدلے، عہدے بدل جاتے ہیں، لیکن حضرت علی کی محبت دیکھیے۔ حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر کا دور ہے، قاضی حضرت علی ہیں، حضرت عثمان کا دور ہے، قاضی حضرت علی ہیں، حضرت عمر کا دور ہے، قاضی حضرت علی ہیں۔ مزید کہوں گا، شرح نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے، مال غنیمت آیا، خولا نامی باندھی آپ کو پیش کی، جس سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ مزید کہوں گا، تاریخ طبری اٹھائیے، ابن کثیر اٹھائیے۔ حضرت عمر جب غزوہ عراق پہ جاتے ہیں 14 ہجری میں، جانشین حضرت علی ہیں۔ 15 ہجری میں فتح بیت المقدس پہ جاتے ہیں، جانشین حضرت علی ہیں۔ تاریخ اصفہان کی روایت کے مطابق حضرت عثمان نے اپنی سواری پیش کی حضرت علی المرتضیٰ کو، جس کے بارے میں پیغمبر نے پوچھا ما هذه الناقہ، سواری کہاں سے لائے ہیں؟ بات یہیں پر ختم نہیں ہے، مزید کہوں گا، حضرت علی المرتضیٰ نے تمہاری کتب میں موجود ہے، اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھ کے بتا دیا۔ مودت بھی موجود ہے، عقیدت بھی موجود ہے، قربت بھی موجود ہے۔ آئیے سنیے دیوبند کے اس فرزند سے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ارے ہمارا عقیدہ جیسے صحابہ مومن ہیں، اہل بیت بھی مومن ہیں، ہمارا عقیدہ جیسے صحابہ حجت
ہیں، اہل بیت بھی حجت ہیں۔ ہمارا عقیدہ جیسے صحابہ جنتی ہیں، اہل بیت بھی جنتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ جیسے صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں، اہل بیت بھی تنقید سے بالا تر ہیں۔ آئیے مجھے سنیے، ہمارا عقیدہ سنیے۔ ہمارا عقیدہ جیسے صحابہ کرام سب و شتم سے پاک ہیں، اسی طرح اہل بیت بھی سب و شتم سے پاک ہیں۔ ہمارا عقیدہ جیسے صحابہ محفوظ ہیں، اہل بیت بھی محفوظ ہیں۔ مجھے سنیے، میرے اکابر کو سنیے، میرے اکابر کا نظریہ کیا ہے؟ میرے اکابر کا تو نظریہ یہ تھا، ارے جیسے پرندے کے دو پر ہیں، جیسے انسان کی دو آنکھیں ہیں، ایک پر یا ایک آنکھ ختم ہو جائے وجود نہیں بچتا۔ میرا بھی نظریہ یہ ہے، اگر اصحاب پیغمبر یا اہل بیت میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے پھر ایمان نہیں بچتا۔ میرا نظریہ کیا ہے؟ میرے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ارے اصحاب پیغمبر کا دفاع بھی ضروری ہے، ازواج پیغمبر کا دفاع بھی ضروری ہے، آل پیغمبر کا دفاع بھی ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کی 3 خواہشات تھی۔ ایک یہ تھی میرا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، پورے کرنے والے اصحاب پیغمبر ہیں، میری گھر کی زندگی محفوظ ہو جائے، محفوظ کرنے والی ازواج پیغمبر ہیں۔ مجھے تمنا یہ ہے شہادت کی موت ملے، پوری کرنے والی آل پیغمبر ہیں، اس لیے اصحاب پیغمبر بھی ہمارا ایمان ہے، ازواج پیغمبر بھی ہمارا ایمان ہے، آل پیغمبر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمارا تعلق دیوبندیت سے ہے۔ میں مزید کہوں گا، ارے تمہارے ترکش میں ایک تیر بھی ایسا نہیں بچا جو اصحاب پیغمبر پہ نہ برسا ہو۔ ارے تم نے اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کی، لیکن یاد رکھنا تمہارے شبہات کو، تمہارے اعتراضات کو اگر میزان عدل میں رکھا جائے، اگر تحقیق کے ترازو میں رکھا جائے، یہ محض افسانے رہ جاتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت سننی ہے دیوبند کے اس فرزان سے سنیے نا، ہمارا تو نظریہ یہ ہے لجپال گرانا ہے، نگینوں کی لڑی ہے، لجپال گرانا ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے۔ مزید کہوں گا، کچھ لوگ ادھر باغ فتح پہ ہیں پیشاں، ارے پھر دوست ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں پوچھو گے، میرا نظریہ یہ ہے اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، صحابہ سے جو کرے محبت وہی جہاں کا امام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے، گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہمیں اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، آل پیغمبر کو سمجھنے کی، ہر ایک کی عظمت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔